السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 17۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس سے آگے صدیق نے مجھے جو بات سنائی، اس سے میں نے اندازہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ یہ بلندی سے گرا اور اس کے سر کا پچھلا حصہ پتھر سے ٹکرایا تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا، اسے بالکل یاد نہیں تھا، نہ کچھ اندازہ تھا کہ وہ کتنے دن وہیں بھٹکتا پھرا، اور وہ کہتا تھا کہ اسے خواب کی طرح یاد ہے کہ اس نے ایک ندی سے پانی پیا اور میری طرح درخت سے کچھ توڑ کر کھایا تھا۔ بہرحال وہ زندہ رہا، لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کس سمت کو چلتا رہا، کہاں گھومتا پھرتا رہا اور کہاں کہاں سوتا رہا۔ ہوا یہ کہ اس کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آنے لگی، پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا، لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ ایک روز اسے کچھ آوازیں سی سنائی دی اور رک گیا۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، آوازیں انسانوں کی لگتی تھی۔ اسے خوشی سی ہوئی کہ یہ جو کوئی بھی ہے انسان ہی ہوں گے جو اس کی مدد کچھ نہ کچھ کریں گے، یا یہی بتا دیں گے کہ بنگال کو جانا ہے تو فلاں سمجھ جاؤ۔ آوازیں کوچی ٹیکری کے پیچھے سے آ رہی تھی، وہ ادھر چلا گیا۔ اس نے کبھی جاپانی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے سامنے 20-25 فوجی ادھر ادھر بکھرے ہوئے کچھ کر رہے تھے۔ ان کی شکلیں بتاتی تھی کہ یہ انگریز نہیں اور جاپانی ہو سکتے ہیں۔ صدیق نے جس طرح مجھے سنایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جاپانیوں کی کوئی فوجی سیکشن تھی۔ ایک جاپانی نے اسے دیکھ لیا اور اپنی طرف بلایا۔ تب اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 4-5 سویلین تھے جو برمی ہی لگتے تھے، لیکن کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے۔ جاپانیوں نے اپنے ساتھ سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے صدیق کو دیکھا تو اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ڈرتا ڈرتا گیا کہ جاپانی سے مار ڈالے گے یا قیدی بنا کر پیچھے بھیج دیں گے، لیکن جاپانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ دشمن والا نہیں تھا۔ جاپانی فوجیوں کے ساتھ جو 4-5 آدمی تھے وہ برما کی زبان بولتے تھے اور صدیق برما کی زبان بڑی اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا تھا۔ جاپانیوں نے ان برمیوں کے ذریعے صدیق سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ صدیق نے بتایا کہ وہ رنگون سے اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان کی طرف جا رہا تھا، لیکن اپنے خاندان سے بچھڑ گیا ہے۔ میں یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ جاپانیوں کو برمیوں نے بتا دیا ہوگا کہ غیر برمی لوگ ہندوستان کو کیوں بھاگ گئے ہیں۔ ان جاپانیوں نے صدیق کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اس سے وہ مزدوروں اور نوکروں کا کام لینا چاہتے تھے۔ صدیق نے رحمت کے فرشتے سمجھتے خوشی کا اظہار کیا اور ان سے کچھ کھانے کو مانگا۔ اس نے بتایا کہ وہ کتنے دنوں سے جنگل کی چیزیں کھا کھا کر زندہ ہے۔ جاپانیوں نے اسے کھانے کو دیا، معلوم نہیں کتنے عرصے بعد اسے ذرا ڈھنگ کا کھانے کو کچھ ملا۔ صدیق فوجی نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ جاپانیوں نے وہاں کیا کچھ بنایا ہوا تھا۔ اس نے جو بیان کیا، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ انہوں نے وہاں سگنل پوسٹ بنائی تھی۔ وہاں سے وہ برما فرنٹ پر لڑنے والے فوجیوں کا رابطہ پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹر اور اپنے ہائی کمان سے کراتے تھے، اور وہ ہوائی جہازوں کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ ان کی ایک وائرلیس پوسٹ تھی جسے آپ سگنل پوسٹ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں۔ وہاں انہوں نے اپنا باورچی خانہ بھی بنا لیا۔ صدیق کا اور دوسرے 3-4 برمیوں کا یہ کام تھا کہ وہ جاپانیوں کے برتن قریبی ندی پر دھوتے تھے، باورچی خانے میں آگ جلاتے اور جو کام ان کے ذمہ ہوتا وہ کرتے تھے۔ کھانا جاپانی خود پکاتے تھے، ان کے بوٹ بھی یہی لوگ صاف کرتے تھے اور ندی سے پانی بھی لاتے تھے۔ یوں سمجھ لے کہ انہی جاپانیوں نے انہیں روٹیوں پر نوکر رکھ لیا تھا۔ برمیوں نے صدیق کو بتا دیتے کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ کہیں بھی کہیں نہیں جا سکے گا اور جاپانی سے پکڑ لائیں گے اور گولی مار دیں گے۔ یہ پوسٹ کئی مہینے وہاں رہی، پھر اس کے بعد یہ پوسٹ یہاں سے اٹھا لی گئی اور 1.5-2 میل پیچھے ایک اور زیادہ بلند ٹیکری پر بنائی گئی۔ صدیق ان کے ساتھ رہا، اسے بہت زیادہ کام کرنا پڑا، لیکن اسے اطمینان تھا کہ وہ مرے گا نہیں، یہ کم از کم بھوکا نہیں مرے گا۔ جاپانی اسے بڑی اچھی خوراک کھلا رہے تھے۔ جاپانی جو کچھ خود کھاتے تھے وہ ان سویلین آدمیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ بچا کچا کھانا ان کے آگے پھینک دیتے۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ اس کے ذہن سے عیش و عشرت کی وہ زندگی جو اسے اپنے باپ کی دولت پر گزاری تھی اتر گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس زندگی کو بھول گیا تھا، مطلب یہ تھا کہ اس اچھے وقت کی یاد اسے تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اسے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اس میں خوش تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سزا نہ صرف ابھی باقی ہے بلکہ بڑی اذیت ناک سزا اسے ملنے والی ہے۔ 3-4 مہینے پوسٹ وہاں رہی۔ ایک روز ہوائی جہاز آئے اور انہوں نے اس پوسٹ پر 2 بم گرائے جو پوسٹ کے دائیں اور بائیں گرے اور ایسے دھماکوں سے پھٹے کہ صدیق کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس وقت وہ ندی پر پانی لینے گیا تھا۔ پوسٹ سے وہ بہت دور زیادہ دور نہیں تھا، وہ وہیں رک گیا۔ پیچھے ایک اور ہوائی جہاز آیا جو پوسٹ پر مشین گن فائر کرتا گزر گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور ہوائی جہاز آیا جس نے بم گرائے اور یہ بم پوسٹ کے اوپر گرے، اور جب یہ پھٹے تو اسے 2 جاپانیوں کو ہوا میں اوپر کو جاتے اور گرتے دیکھا۔ میں صدیق کی یہ بات سمجھ گیا۔ اس وقت تک برما جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا
اور جنگ ہندوستان کے دروازے پر چلی آ رہی تھی۔ انگریزوں کی فوج، جس میں انڈین آرمی زیادہ تھی اور گورا فوج بھی تھی، بری طرح برما سے پسپا ہو رہی تھی۔ اب انگریزوں نے امریکہ کی مدد سے برما پر جوابی حملہ شروع کر دیا تھا۔ اب جاپانی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ میں نے رنگون کی تباہی کا حال بیان کیا ہے۔ جاپانیوں نے رنگون پر کوئی بمباری نہیں کی تھی، نہ ہی انہیں بمباری کی ضرورت پڑی تھی۔ برمیوں نے جاپانیوں کا ساتھ دیا تھا اور انگریزوں کی فوج اور پولیس رنگون سے بری طرح بھاگی تھی۔ مجھے بعد میں سنایا گیا تھا کہ جاپانی فوج بحری جہازوں کے ذریعے آئی تھی اور ان کے جہاز بندرگاہ سے کچھ دور رک گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے کشتیوں پر رنگون تک آنا تھا۔ ان کے پاس کشتیاں بحری جہازوں میں موجود تھیں، لیکن برما کے ماہی گیر اپنی کشتیاں لے کر جاپانیوں کے بحری جہازوں تک جا پہنچے اور ان کشتیوں پر جاپانیوں کو بٹھا کر رنگون کے ساحل پر لے آئے تھے۔ انگریزوں نے جب جوابی حملہ کیا تو ان کے بمباردیوں نے رنگون پر بے پناہ بمباری کی تھی۔ رنگون انگریزوں کی بمباری سے تباہ ہوا تھا۔ یہ انگریزوں کا اپنا شہر تھا، انہوں نے اس شہر میں تباہی مچا دی تھی۔ صدیق نے جب دیکھا کہ ہوائی جہاز چلے گئے ہیں تو واپس پوسٹ پر آیا۔ وہاں اب بموں کے بنائے ہوئے گڑھے تھے اور جاپانیوں کی لاشیں تھی اور پوسٹ کا سامان دور دور تک بکھر گیا تھا اور کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہی تھی۔ ان کے ساتھ جو 4-5 سویڈن برمی تھے وہ بھی مارے گئے تھے۔ کوئی لاش پوری کی پوری نہیں تھی، لاشوں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ صدیق پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہوئی کہ اس کا دماغ معاف اور جسم سن ہو گیا۔ وہ تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کی سانسیں رک جائیں گی اور وہ یہیں مر جائے گا، لیکن وہ زندہ رہا۔ اب اسے وہاں سے کسی طرف چلے جانا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہندوستان کس طرف ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بکھری ہوئی چیزوں میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اسے 2 ڈبل روٹیاں، جام کی ایک ٹوٹی ہوئی شیشی اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں مل گئی۔ انہیں کپڑے میں سمیٹ کر جدھر کو منہ آیا ادھر کو چل پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ کتنے دن بھٹکتا رہا اور کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہا تھا۔ کبھی پہاڑیوں کے اندر، کبھی کسی میدان میں اور کبھی ندی کے کنارے کنارے وہ چلتا رہا۔ کہیں تھک کر گر پڑا اور سو گیا، اور اس طرح اس نے نہ جانے کتنی راتیں اور کتنے دن گزار دیے۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا، پنڈلی میں اس طرح درد ہوا جیسے کسی نے چاقو اتار دیا ہو۔ وہ تیزی سے اٹھا، پنڈلی پر ہاتھ پھیرے سے توقع تھی کہ وہاں زخم ہوگا، لیکن وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ اب راتیں اندھیری تھی، وہ سمجھ گیا کہ اسے کسی زہریلے کیڑے یا بچھو نے ڈس لیا ہے۔ یہ سانپ بھی ہو سکتا تھا۔ اندھیرے میں سے کچھ نظر تو آتا نہیں تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ پنڈلی میں زخم ہوگا۔ پتلون اوپر کر کے پنڈلی پر ہاتھ پھیرا تو وہاں ویسا زخم نہیں تھا جیسا وہ سمجھا تھا، البتہ اس کا ہاتھ پھر گیلا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا خون ہے۔ وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ درد کی شدت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ اس نے صرف یہ علاج کیا کہ کپڑے میں وہ کھانے کی کچھ چیزیں باندھ کر لایا تھا، اس کپڑے کو پھاڑا اور یہ پٹی اس جگہ باندھ دی جہاں کسی چیز نے کاٹا تھا۔ جب درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگی تو صدیق کو یاد آنے لگا کہ اس نے ایک شریف گھرانے کی پردہ نشین لڑکی کے لیے جینا حرام کر دیا تھا اور اسے انتہائی بیہودہ طریقوں اور بے حیائی کے الفاظ سے پریشان کرتا رہا تھا۔ اسے وہ رات بھی یاد آئی جب اس نے لڑکی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ وہ ناکام تو رہا تھا، لیکن اس کا ارادہ اور نیت گناہی کی تھی۔ اسے اب احساس ہونے لگا کہ خدا اسے اسی دنیا میں سزا دینے لگا ہے۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ شیخوں کی بیٹی اسے کہیں مل جائے تو وہ اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگے گا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی ایک طرف چل پڑا۔ اس کا دماغ بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خدا سے گناہوں کی بخشش اور فوری موت مانگنے لگا۔ اسے امید یہی تھی کہ زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ اس وقت وہ مرنا ہی چاہتا تھا، یا پھر وہ بھول گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا یا سو گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کتنے دن چلا، کتنی راتیں سویا، یا شاید 1-2 دن پہلے کی بات ہے۔ یوں ہی چلتے اور درد کو برداشت کرتے ہوئے وقت گزر گیا اور اس کی پنڈلی سوجتی چلی گئی اور کھال اکھڑتی گئی، اور اس طرح پنڈلی پر ایسے زخم بن گئے جیسے کسی نے چاقو سے اس کی کھال چھیل دی ہو۔ زخم میں پیپ پڑ گئی تھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ اسے نہ سانپ نے کاٹا، نہ بچھو نے، کسی کیڑے نے کاٹا تھا۔ مگر سانپ یا بچھو اسے ڈستا تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ زہر خون میں شامل ہو کر دماغ میں چلا جاتا اور وہ کبھی کا مر چکا ہوتا۔ وہ چند دنوں سے اس علاقے میں گھوم پھر رہا تھا اور درختوں کے وہی پھل کھا رہا تھا جو میں نے کھائے تھے۔ پانی ندی میں سے پی لیتا تھا۔ 2 روز سے وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اٹھتا تو زخم پنڈلی والی ٹانگ کے جسم کے نیچے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ ذرا دباؤ پڑتا تو زخم سے درد اٹھتا تھا۔ اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ ٹانگ کی خرابی کے علاوہ بھی چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے بار بار کہا کہ تم زندہ واپس اپنے وطن چلے گئے تو لوگوں کو میری کہانی سنانا، ہو سکتا ہے مجھ سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ وہ کہتا تھا کہ دولت کے نشے سے بچو اور کسی شریف لڑکی پر بری نظر نہ رکھو۔ میرے دوست، اس نے مری مری آواز میں کہا، مجھ پر ایک احسان کرو۔ تمہارے پاس رائفل ہے، میرے سر میں گولی مار دو تاکہ یہ اذیت ختم ہو۔ مجھے خدا کے واسطے اس اذیت سے نجات دلا دو۔ نہیں بھائی، میں نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں تمہیں گولی ماروں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے خلاف ایک انسان کی جان لے لی ہے۔ مجھ سے یہ گناہ نہ کراؤ۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر وہی منت و سماجت
اور اس کے ساتھ آہوزاری جیسے وہ موت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ میں اس کی ذرا سی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پانی مانگا تو وہ میں نے دے دیا تھا۔ میں نے نہ جانے ابھی کتنی دور آگے جانا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ندی سے اپنی بوتل پانی سے بھر لاتا ہوں اور یہ اس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، اس نے پھر منت کی، مجھے بوتل نہ دو، 1 منٹ کے لیے رائفل دے دو، میں اپنے ہاتھوں اس اذیت سے نجات پا لوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اسے جھوٹی تسلیاں دی اور میں چل پڑا۔ وہ بلند آواز سے رونے لگا اور میں تیز چل پڑا۔ خدا کے لیے رک جاؤ، اس کی آواز سنائی دی۔ یہ بھی گناہ ہے کہ تم مجھے اذیت میں چھوڑے جا رہے ہو۔ میں نہیں رکا، میں چلتا گیا۔ تم کافر ہو کر مرو گے، اس نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ معلوم نہیں وہ کیا خیال تھا، یہ کیسا احساس تھا کہ میرے قدم میری مرضی کے خلاف رکنے لگے۔ اس کی دھاڑیں اور فریادیں اور زیادہ بلند ہو گئی۔ میں پیچھے کو مڑ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مایوس ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ اس کی تھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میری طرف اس کا بایاں پہلو تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کتنی شدید اذیت اور درد کی ظالم ٹیسوں میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ وہ برداشت کرتا چلا جائے اور موت کا انتظار کرتا رہے۔ مجھے اس پر ترس آیا اور ایسا رحم آیا کہ میں نے رائفل کا بول پیچھے کر کے آگے کیا۔ 1 راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ میں نے رائفل کندھے سے لگائی۔ مجھ سے 30-40 قدم دور تھا۔ میں نے اس کے بائیں طرف سر کو شست میں لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ برما کا جنگل دھماکے سے لرزا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صدیق ایک پہلو کی طرف گرا اور اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ میں نے نیکی کی تھی یا ایک انسان کو قتل کیا تھا۔ میں شاید برما کے جنگلوں کو، ہر وہ جگہ جہاں میں گیا تھا بھول جاؤں گا، لیکن صدیق کو کبھی نہیں بھولوں گا جو میری گولی سے مر گیا تھا یا جسے میں نے اذیت سے نجات دلائی تھی۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے پلان بھی۔ اللہ حافظ۔